بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی کے متعلق میں الحمدللہ پوری دیانتداری سے اور پورے انصاف سے جس بات کو حق سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز بھینس کی قربانی بھی اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس پر انشاءاللہ کچھ مختصر سے بہترین دلائل عرض کروں گا، اور جو کچھ ساتھی بھینس کی قربانی اور کٹے کی قربانی کے انکاری ہیں، اہل علم ساتھی ہیں، ان کے جوابات پر بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ، ان کے اعتراضات بھی پر بھی کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دور میں اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ تھوڑا بہت اختلاف شروع ہوا، اب کچھ زیادہ عروج پکڑ چکا ہے۔ اب بات کو سمجھنا، قربانی کا تذکرہ سورۃ حج 17واں سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 34 ہے۔ 17واں سپارہ سورۃ حج ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ اس کی آیت نمبر جو ہے یہ سورۃ حج کی آیت نمبر 34 ہے، یہ میرے سامنے ہے، دیکھیں ذرا، یہ آیت نمبر اس کی 34 ہے اور سورۃ حج ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور جتنے بھی لغت کی کتابیں لکھنے والے ہیں صاحب علم، اور وہ جن پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، مثلا لسان العرب ہے، اور اسی طریقے پر امام زبیدی کی تاج العروس ہے، اسی طریقے پر القاموس، یہ لغت کی بہترین کتابیں ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے الجاموس نوع من البقر، جاموس جو ہے یہ گائے کی قسم ہے، جو حکم گائے کا ہے اور وہی حکم بھینس کا بھی ہے۔ اور یہاں قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من بہیمۃ الانعام، بہیمہ کا تذکرہ ہوا ہے، اور جو حضرات اس پر اعتراض کرتے ہیں ان پر سوال یہ ہے کہ بہیمہ میں حصر نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی کسی آیت میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں اس کا بھینس کی حرمت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور جو صاحب علم ہیں، ہمارے دوست ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کے پاس دو دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل وہ جو قرآن مقدس کی وہ آیت مبارکہ جس میں 8 قسم کے جانوروں کے حلال ہونے کا تذکرہ ہے، گائیں، نر مادہ، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں بھینس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے دو جواب عرض کروں گا۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس میں بھیڑ کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ آیا یہ بھیڑ کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ آپ حضرات جانتے ہو دمبا، دمبی اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے چکی سی، ہماری زبان میں چکی کہتے ہیں، پیچھے سے گول سا وہ گوشت بنا ہوا ہوتا ہے، اور دمبے کا بھیڑ کا نہیں ہوتا۔ تو آیا کہ وہ بھیڑ جائز ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں وہ تو جائز ہے، اس آیت مبارکہ میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس آیت مبارکہ میں جہاں ان جانوروں کا تذکرہ ہے وہاں قربانی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ قربانی کا تذکرہ سورۃ حج میں ہے، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں بہیمۃ الانعام ہے، اور بہیمۃ الانعام میں یہ بھینس بھی پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا اعتراض ان ساتھیوں کا یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی بھینس کی نہیں کی تھی، کٹے کی نہیں کی تھی، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ پیا تھا؟ کٹے کا گوشت کھایا تھا؟
نہ آپ نے بھینس کا دودھ پیا نہ کٹے کا گوشت کھایا، تو کیا پھر یہ حرام ہے؟ آپ لوگ کیوں استعمال کرتے ہو؟ بھینس کا دودھ بھی پیتے ہو اور کٹے کا گوشت بھی بڑے شوق سے کھاتے ہو۔ پھر وہ یہ جواب دیتے ہیں یہ اس وقت تو موجود ہی نہیں تھا، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یہ جانور بھینس اور کٹا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، کیونکہ یہ عرب کا جانور ہے ہی نہیں، یہ عرب کا جانور نہیں ہے، تو اس لیے یہ بعد میں آیا، اور اسی پر جو ہے قیاس کیا گیا ہے گائے پر اس کو، جس طرح بھیڑ کو قیاس کیا گیا ہے دمبے پر، کہ جو دمبے کا حکم ہے وہ بھیڑ کا حکم ہے، اسی طریقے پر جو گائے کا حکم ہے وہ اس بھینس کا حکم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھینس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے اور کٹے کی قربانی بھی بالکل جائز ہے۔